السلام علیکم، نظر چوہان آپ کے ساتھ فوڈس نیو جرسی سے رابطے میں۔ آج یہاں درجہ حرارت 14 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، ہلکی ہلکی ہوا چل رہی ہے، سورج نکلا ہوا ہے، بیوٹیفل سنی ڈے۔ آج کل میں نے پھر 6 میل میں پیدل چلا، الحمدللہ اتنا مزہ آتا ہے۔ صرف جولائی اگست میں تھوڑا سا پرابلم ہوتا ہے، اس میں بھی میں ٹرائی کرتا ہوں۔ آپ لوگ اگر 5 میل پیدل چلیں، اچھی نیند لیں، ریلیکس کریں، مادہ پرستی سے دور ہو جائیں، میں آپ کو بتاؤں 100 سال آپ زندہ رہیں گے۔ یہ سارا سٹریس، یہ سارا ٹینشن انہی چیزوں کا ہے۔ اتنی اچھی نیچر ہے، آپ انجوائے کریں۔ یقین کریں میں تڑپ رہا ہوں کہ میں کسی طرح، اور میں اس چیز پہ ریگریٹ نہیں کرتا کہ میں نے یہ جنگ لڑی اور میرا پاکستان جانے پر پابندی ہے اور میرے لیے مسائل ہوں گے۔ اس چیز پر ریگریٹ نہیں کرتا کہ میرا گھر چلا گیا، یا یہ اس چیز پر کہ میں پاکستان کے جو مجھے پسندیدہ علاقے نلتر یا پنجاب رورل میں فارم میں سیٹل ہونے کا فار ریسٹ آف مائی لائف ارادہ ہے، وہ ختم ہوتا لگ رہا ہے۔ آتے ہیں سیاست کی طرف۔ دیکھیں پھر کل وہ ایکچولی میں آپ کو بتاؤں وی لاگرز کا یہ بہت بڑا یوٹیوبرز کا ایشو ہے کہ اس کے لیے کوالیفیکیشن کوئی نہیں ہے۔ اس کے لیے یو نیڈ اے 2T اینڈ واٹ ایور تھم نیل یو سے۔ وہ ایک ابراہیم راجا وہ ہوتا تھا، وہ کہتا تھا گولیاں چل گئیں، جرنیل لڑ پڑے، مکو مکی تھم نیل لگا دیتا تھا، کوئی نہیں پوچھنے والا ہے۔ کل فائز بوسڑی نے کہا، اسطور کہہ رہا تھا کہ لوگ یوٹیوبر سوشل میڈیا مجھے گالیاں دیتے ہیں۔ میں حیران ہوں، تو اسطور کہتا ہے کہ کون ہے جو گالیاں دیتا ہے؟ ہم نے تو کوئی گالی نہیں دی، کوئی یوٹیوبر گالیاں نہیں دیتا۔ میں حیران ہوا کہ میں جناب دیتا ہوں۔ اسطور صاحب آپ کو پتہ نہیں، اور ایک میرا فائز بھوسڑی پہ چھوٹا سا کلپ ہے، میں سوچ رہا ہوں وہ 1,00,000 سے اوپر ویوز لے گیا ہوا ہے۔ میرے 2-3 کلپ 1,00,000 سے اوپر میرے وی لاگز لے گئے ہوئے ہیں، اس میں میں نے ٹکا کے اس کی مرمت کی ہے آج۔ بلکہ آپ میرے تھم نیل پہ دیکھ رہے ہیں کہ کل میرے ایک دوست نے یہ مجھے ایکچولی کہا کہ نظر چوہان آپ نے اردو ادب میں جو ہے وہ گالی کو انٹروڈیوس کیا۔ میں نے کہا یار الحمدللہ مجھے اس پہ بڑا فخر ہے۔ اردو ادب میں منافقت بڑی چل رہی تھی، اور اردو ادب کو اور پاکستان کو منافقت نے تباہ کیا۔ کاش پاکستان کی قومی زبان اردو نہ ہوتی، کاش صوبوں میں صوبائی زبانوں کو پروجیکشن دی جاتی اور آپ دفتری زبان انگریزی کوئی بھی رکھ لیتے یہ۔ اور اسی سے لڑائی شروع ہوئی تھی کہ بنگال میں جب وہاں قائد اعظم نے اردو کو قومی زبان کا کہا، انفیکٹ مشرقی پاکستان اسی دن ٹوٹ گیا تھا۔ آتے ہیں علی امین گنڈا پور کی سٹوری پر۔ آج میں دیکھ رہا تھا اس میں بیان جو ہے وہ اپنا اسمبلی میں دیں جی، اس نے بہت اچھا کور کر دیا جی۔ اس نے بہترین ڈسکرپشن دی اپنے دوڑنے کی، بہترین ڈسکرپشن، اور عمران خان اتنا خوش ہوگا اس ڈسکرپشن سے میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ شاید علی امین گنڈا پور عمران خان کا ڈپٹی وزیر اعظم بن جائے، چہیتا بن جائے، شاید مراد سعید کے بعد وہ پارٹی کو چلائے۔ ٹھیک ہے جی۔ علی امین گنڈا پور صاحب نے فرمایا وہی میرا پاکستان، میری فوج، میری ٹوئی۔ اس نے کہا میں پہنچ گیا سارا، اس کی آج فوکس اسمبلی کی تقریر دیکھیں، سارا فوکس کے سارا گند پی ڈی ایم گورنمنٹ کر رہی ہے یا پی ایم ایل این کر رہی ہے اور اس کی پولیس فورس کر رہی ہے۔ ٹھیک ہے جی، سارا ان پہ ملبہ منیرہ مستری سور جو پیچھے کروانے والا ہے، فوج جو پیچھے کروانے والی ہے۔ اچھا مجھے کسی نے بتایا کل ادھر جو امریکی لابیز ہیں یا امریکی واشنگٹن میں جو بیسڈ ہیں لوگ، کچھ میں بتانا نہیں چاہتا جن کے ساتھ میں لنکڈ ہوں، انہوں نے مجھے کل بتایا وہی ہوا ایگزیکٹلی جو مشرف کے ساتھ ہوا، بالکل وہی ہوا۔ آئی ایس آئی کا چیف جو ہے یہ
CIA लगवाता है, ISI का चीफ CIA लगाता है, गाना शाना नहीं लगाते थे। लो जी, उन्होंने नदीम अंजुम को लगाया था RCO को करने के लिए। उन्होंने ये जो नए PhD साहब लगाए हैं ना, ये इमरान खान को दोबारा लाने और फौज से सुलह सफाई के लिए लाए। जो मौजूदा ISI चीफ है, ही इज लिंक्ड विद CIA फॉर ऑपरेशन इमरान खान के जी उसको वापस लाया जाए, और स्पेशली इलेक्शन, अमरीकी इलेक्शन से पहले ये किया जाए ताकि कुछ डेमोक्रेट्स के वोट मिल जाएं। आज आप मेरी देख रहे हैं टी पे भी मैंने इसीलिए ट्रंप का ज़्यादा तज़किरा किया है। ट्रंप की टी पहनी हुई है कि खुदारा उसको वोट दें। ये डेमोक्रेट्स की मुनाफकत नहीं ख़त्म होगी। अब इमरान खान को लाया जाएगा, फिर ठीक है इमरान खान यस मतलब 2-3 चीज़ों में इस दफ़ा बहुत अच्छा होगा। वन कि वो शायद ब्यूरोक्रेसी का कला कमा करे या शफाफियत लाए, ट्रांसपेरेंसी लाए। 2 ये है कि वो एक्सटेंशन नहीं देगा लेकिन फ़ौज को सर पे बिठाएगा, इनके बजट जारी रहेंगे, DHS जारी रहेंगी, इनके बिजनेसेस जारी रहेंगे। 3 एक और बात जो इमरान खान से उम्मीद है कि शायद वो कर जाए, और उसने पिछली दफ़ा भी की थी, कि इकॉनमी को वो अच्छा कर जाएगा, एक्सपोर्ट्स बढ़ा देगा, रेमिटेंसेस आ जाएंगी, पाकिस्तान के बहुत सारे मसले हल हो जाएंगे। सिर्फ वो ईगो तोड़नी थी GHQ के जर्नल की, और वो अवाम ने तोड़ दी। और वही बात जो मैंने कही थी कि ये कहते हैं ना छुरा घोंप दिया, उसने आज बताया कि क्या हुआ था। कि मैंने कहा हमने अचीव कर ली है, अब हम एक स्ट्रेटजी बनाते हैं, उस तरफ भी फ़ौज है, पीछे भी फ़ौज है, अब क्या किया जाए, हम इधर तक तो आ गए हैं और इन्होंने हमें चढ़ाई कर दी और तबाही उधर फेर दी, मैं इस तरह दौड़ा उस तरह दौड़ा, और पता नहीं वो स्टोरी होगी जो भी होगा, हम उस पे तो नहीं जाते हैं। बहरहाल उसने कहा जी कि मैं इस तरह करके, तो चुरा तो नहीं ना घोंपा गया लग कैसे रहा था जैसे इमरान खान तकरीर कर रहा है। ये जो अली अमीन गंडापुर की आज की तकरीर है, मुझे ऐसे लग रहा था जैसे इमरान खान तकरीर कर रहा है, बिल्कुल वही लैंग्वेज। सारा नज़ला PDM पे, सारा नज़ला नॉन मिलिट्री एजेंट्स पे, मिलिट्री पे नहीं। देखें, अगर इमरान खान अब दोबारा तो आ गया है, देखें मैंने आपको बता दिया था इंशाल्लाह मैं भी नवंबर में आ जाऊंगा, अगर कोई ज़्यादा मामला ना हुआ और मिलिट्री के मामला कुछ ऐसे ना हुए। अव्वल तो ये चप्पन कनातिये से सारे जाएंगे, ये जिनको गदार पाकिस्तान, मुईद शुईद, ये सारे साबर शापर शुपर, ये तो वज़ीर वज़ूर लगेंगे अब जाके इमरान खान के, ठीक है ना जी। बाजा शाहजा, बाजे का तो खैर ट्रायल है, वो करवा लेगा हाई कोर्ट से जाकर और सारी चीज़ें। आपको 50% विक्ट्री तो मिल गई है अवाम को, मैं PTI की बात नहीं कर रहा, 50% विक्ट्री आपको मिल गई है। इमरान खान दोबारा आ रहा है, मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस बन रहा है, PDM इज आउट। आप हफ्ते ये PCO SCO के बाद आप सुनना शुरू कर देंगे वही स्टैंड PDM का, वही ये जो वर्दी है, ये जो दहशत गर्दी है, इसके पीछे बैठे, ठीक है जी। मेरे हार्ड हिटिंग वीलॉग्स आप देखें कि मैंने कल जो थंबनेल लगाया हुआ था कि चीनियों को इन्होंने कत्ल किया है, मुझसे बड़ी इधर इंक्वायरी की गई, मुझे बड़े अननोन नंबरों से फ़ोन आए, और मैंने कहा बताओ क्या है BLA, बकवास करते हो तुम लोग। नो चाइनीज इन नन ऑफ द चाइनीज नेशनल इन कराची is allowed to go on non-bulletproof car. They have to travel on bulletproof cars. मैंने आपको एग्जाम्पल्स दी, वो लोग जो बेचारे कंपनीज के साथ करके वो क्या कहते हैं पूल अप करके उन्होंने ये सारा कुछ किया है। तो लिहाजा ये इनकी बदमाशी अब ख़त्म होने को है। ठीक है, इमरान खान उसमें थोड़ी सी शायद तब्दीली ले आए, स्ट्रेटजीज चेंज करे, ये दहशत गर्दी जाली जॉन सी ये कर रहे हैं। इनका
اس طرح کے معاملات میں تو عمران خان ضرور ان کو چیک ان کرے گا، ایکسٹینشن نہیں دے گا، اور شاید اپنی چوائسز لانے کی کوشش کرے جو کچھ بھی ہے. بٹ اوور آل عمران خان اس مادر چود سور 7 لاکھ فوج کو چومے گا اور چاٹے گا. بیکار، بوگس، بیہودہ 75 سال کی تباہی بربادی اس فوج نے کی، کوئی شک نہیں. تو لہٰذا آپ عوام کو میں پھر کہوں گا 50% تو آپ جیت گئے ہیں، 50% ابھی پھر کسی وقت کرنا پڑنا ہے، ٹھیک ہے نا جی. کیونکہ یہ بدماش پھر نرخے سے نکل گئے. یا تو عمران خان نے جس طرح گینگ آف 3 کا استعفیٰ کا ہے اور گینگ آف 3 کو للکارا ہے، تو 2 تو جا رہے ہیں، تیسرا بھی جا رہا ہے. کچھ لوگوں نے کہا ہے ویسے کہ ISI کے چیف نے جو بروکر واشنگٹن سے بنا، ملٹری چیف کے جانے کا بھی کہا ہے. اللہ کرے وہ ٹرو ہو، بٹ اس میں بھی فوج تو نہیں نا. پھر فوج کا تو عمل دخل جو نیا چیف آئے گا، اسی طرح عمران خان اس سے میرا پاکستان، میری فوج، میری ٹوئی ٹوئی بجواتے رہیں گے. کوئی 9 مئی پر فوج کے فلیگ سٹاف پر وہ فالس فلیگ آپریشن، اس پہ کچھ نہیں کیا جائے گا، کچھ نہیں کیا جائے گا، ٹھیک ہے. ہاں، میں آپ کو 50% سے حساب سے اس طرح وکٹری کہتا ہوں کہ کچھ ایمانداری اور شفافیت آ جائے گی، کیونکہ عمران خان کو پتہ لگ گیا ہے یہ کرپشن کا، اور وہ ویسے کر رہا تھا. اب گانڈے شانڈے کو یا ان پہ کیسز بنیں گے، یہ نہیں چھٹیں گے. دیکھیں کتنا آج گانڈا ذلیل ہوا ہے، اور مجھے لگ رہا ہے گانڈا، مریم، یہ ساروں نے ہمیشہ کے لیے اب جیلوں میں رہنا ہے. اب یہ تو مارے گئے، یہ تو گئے فیصل واڈا بوٹ کی شکل کا جیسے کہہ رہے ہیں. اب فوج نہ ماشاءاللہ لگا سکتی ہے، جو دنیا کے حالات ہیں بہت برے حالات ہو گئے ہیں. اوپر سے امریکی الیکشن آ رہے ہیں، ٹرمپ کے جیتنے کے بہت زیادہ چانسز اب نظر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا جی. وہ تو حالات یکسر بدل جائیں گے. GHQ کو 4-5 جگہوں سے اٹیک ہوا. ایک امریکہ سے اٹیک ہوا، امریکہ نے اپنا سٹینس چینج کیا، ٹھیک ہے جی. دوسری طرف عوام سے اٹیک ہوا، ہمارے جیسے جو ویلاگرز نے ان کو تننا، ان کو مادر چوت سور کا. تیسری طرف سے ان کو PTI سے اٹیک ہوا. چوتھا ان کو جو ایک اپینین میکرز ہیں ان کی طرف سے یہ نظریاتی، ان کو پہلی دفعہ لوگوں نے پاکستان کی کریشن کو کویسچن کیا. فرسٹ ٹائم بیکاز آف دیئر پریزنٹ رول اینڈ بیکاز آف دیئر اٹراسٹیز اگینسٹ عمران خان، پہلی دفعہ لوگوں نے کویسچن کیا کہ یہ پارٹیشن غلط تھی. وہ ذاکر نائک کو دیکھے ٹانگیں اٹھا کے، PIA میرا یہ نہیں لائی، PIA تیرا ٹوہا لاتی. وہ کوئی کونڈم ذاکر نائک کے رہ گئے، ذاکر نائک کے کونڈم وہ اس فلائٹ میں رہ گئے تھے. وہ جناب صاحب، اس پہ ذاکر نائک کو تکلیف اٹھ رہی ہے. یار اسلام کا پٹا بٹھایا ان اسلامی اسکالرز نے. وہ ایک مفتی مسعود ہے، اس نے پہلے کہا وہ تو جی ان پڑھ تھے، اس نے سٹارٹ لیا. اب انہوں نے کہا تو غیر مسلم ہے، قتل کر دینا ہے. اب اس نے کہا چلو میرا دا لگ رہا ہے. اس نے کہا جی قرآن پاک میں تو گرامر کی غلطیاں ہیں. اب آہستہ آہستہ میرے جیسا بندہ تو یہ نہیں کہتا کہ پہلے ہمیں ثبوت دکھایا جائے کہ ہاؤ اٹ کیریڈ آن. کوئی کہتا ہے حضرت صدیق کی، ابو بکر صدیق کی بکری، عثمان غنی کی بکری کھا گئی، کوئی کچھ کہتا ہے. میں تو سمپل سا کہتا ہوں ایز اٹ از آ گیا ہے، ٹھیک ہے. اس کو بھی میں پروو کرنے کے لیے تیار ہوں. روحانی کتاب ہے، روحانی علم ہے، اور ایک اعلیٰ ترین، اب تک افضل ترین دنیا میں جو شخصیت ہے اس پہ یہ اترا، ٹھیک ہے جی. لائک وہ ایکسلنس میں اس لیول تک پہنچ گئے تھے، فل سٹاپ. اور اس کے کچھ بیسک پرنسپلز ہیں. اینڈ اٹ از ناٹ اے ریلیجن، اٹ از ناٹ اے ریلیجن، وے آف لائف ہے. یہ ذاکر نائک شاید ٹوہوں نے، کتوں نے مروایا اسے ریلیجن، اور پھر گلوریفائی کرنے کی کوشش کی. ہم لوگوں کو ثابت کرتے دنیا کو کہ آرس از ناٹ اے ریلیجن، آرس از اے وے آف لائف. یہ دین فطرت ہے. کسی نے کوئی سمجھانے کی نہیں کوشش کی. ادھر کیا ہونا، ادھر یہی ہونا 75 سال سے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. چلو جی یہ کر لو، پھر آپ نے کیا کیا ہے 75 سال میں.
75 سال میں آپ نے تو نعرے کو بدل دیا. پاکستان کا مطلب کیا؟ کھاؤ پیو اور ڈکار مارو. پاکستان کا مطلب کیا؟ کھاؤ پیو اور ڈکار مارو. یار یہ عجیب قسم کی قوم ہے. آج جی میں انشاءاللہ ایوننگ سن سیٹ کے بعد انشاءاللہ آج میں کینیڈا ٹورنٹو میں بیسڈ ہوں گا. کوئی ہفتہ دو کے لیے میں ادھر ہوں گا. لیٹ می سی ہاؤ آئی ایکلیمیٹائز مائی سیلف وتھ کینیڈا. مجھے کچھ ایک دو بڑے ضروری کینیڈا میں کام ہیں جو میں ادھر بیان نہیں کر سکتا. مجھے اس دوران جو لوگ کینیڈا میں ملنا چاہتے ہیں، ایک تو میں درباری آدمی بالکل نہیں ہوں، کوئی دربار لگا ہوا کچھ سیشن، نو ایبسلیوٹلی ناٹ. میں نے سختی سے لوگوں کو منع کی ہے. نو بڈی ول کم ایٹ دا ایئرپورٹ ٹو ریسیو می. آئی ول ٹیک اے پبلک. میں نے ہوسٹ کو کہا آئی ول ٹیک پبلک ٹرانسپورٹ اینڈ ول لینڈ ایٹ یور پلیس. دیٹس اٹ. آئی ایم اے سمپل مین. سیکنڈ، ہاں ایک گیدرنگ کھانا کھونا ہو سکتا ہے جس میں کوئی 10-12 لوگ اکٹھے ہو جائیں. کوئی تقریریں نہیں، کچھ نہیں، کوئی ایکولیٹس نہیں. آئی ایم ڈوئنگ نتھنگ. آئی ایم نتھنگ. دیٹس اٹ. سمپل سا بالکل آدمی. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. میں آپ سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھتا ہوں، اور میں یہ دعا کرتا ہوں کہ آپ عقل، فہم اور روحانیت سے معاملات حل کرنے کی کوشش کریں اور مادہ پرستی سے لاکھوں میل دور ہو جائیں. کل تک کے لیے اجازت. اللہ نے کہا.